شعری اصطلاحات کی بات کر رہے تھے. قافیہ ردیف کے بعد جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے مطلع. مطلع عربی زبان کے لفظ طلع سے ماخذ ہے، طلع سے نکلا ہے، جس کا معنی یہ ہوگا طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا مقام یا نکلنے کی جگہ. ایسی جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے یا ایسی جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اسے طلوع ہونے کی جگہ کہیں گے. تو جو مطلع ہوتا ہے یہ بھی ایک ایسا شعر ہوتا ہے جہاں سے کسی غزل کا یا قصیدے کا آغاز ہوتا ہے، اور مطلع کسی غزل کا نقیب ہوتا ہے. جس طرح نقیب محفل ہوتے ہیں، انہوں نے محفل کا آغاز کرنا ہوتا ہے، سارا کا سارا رنگ نقیب محفل نے باندھنا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو مطلع ہوتا ہے وہ غزل اور قصیدے کا رنگ باندھتا ہے، اور گرامر کی روح سے جو مطلع ہے اس کو اسم ظرف مکان کہا جائے گا. غزل میں ایک سے زیادہ بھی مطلع ہو سکتے ہیں. اب مطلع کی جو ہم تعریف کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں. ہم ردیف کی بات بھی کی جاتی ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں. ردیف کے بغیر غزل ہو سکتی ہے لیکن قافیے کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم نے یہاں ایک بات کی جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں. یہ آپ کے سامنے چند اشعار لکھے گئے ہیں. اس میں دیکھیے پہلا شعر ہے، یہ پوری تقریباً غزل کے 3 شعر لکھے گئے ہیں. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا. تو اس میں دیکھا جائے اعتبار اور انتظار یہ دونوں کافی ہیں. کیا یہ ردیف ہیں. تو اسے ہم کہیں گے یہ غزل کا مطلع ہے، کیونکہ جو شرائط ہم نے کہیں وہ دونوں شرائط اس میں پوری ہو رہی ہیں. یہ غزل کا مطلع ہوگا. اب دوسرا شعر دیکھیے، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا. اب اس میں بھی اعتبار شرمسار یہ دونوں کافی آگے، اور یہ کیا یہ ردیف آگے. یہ مطلع تھا. مطلع کے بعد میں آنے والا شعر ہے اس میں بھی دونوں شرائط پوری ہو رہی ہیں، تو اسے ہم کہیں گے مطلع ثانی. اب تیسرا شعر دیکھیے، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشکبار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا. اب اس میں اشکبار بے قرار یہ دونوں ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو ہم قافیہ کہیں گے. کیا یہ دونوں ردیف ہوں گے، تو اسے کہیں گے مطلع ثالث. تو جس طرح ہم نے یہ بات کی تھی غزل میں ایک سے زیادہ بھی مطلع ہو سکتے ہیں. ابھی ہم نے پہلا شعر کیا اس میں مطلع آ گیا، دوسرے میں بھی اسی طرح قافیہ اور ردیف دہرائے جا رہے تھے، اسے مطلع ثانی کہیں گے، اور تیسرے میں بھی اسی طرح دہرائے جا رہے تھے، اسے مطلع ثالث کہیں گے. لیکن یہ اسٹوڈنٹ ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، 11ویں کلاس کے سال اول کے سلیبس میں مطلع ثانی مطلع ثالث اس طرح کی کوئی غزل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے نالج میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. وہ بات ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ مطلع کی بات میں آنے والے ہم قافیہ اور ہم ردیف جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی کہیں گے. اگر وہ ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے مطلع ثانی کی بات میں آنے والا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف پایا جائے اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے مطلع ثالث کہیں گے. اب اس کے بعد ہمارا ایک اور شعر دیا گیا آپ کے سامنے جس میں ہوں آج بھی غموں کے بوجھ تلے، وہ آئے تو کہیں یہ مصیبت ٹلے. اب تلے یہ دونوں ہمارے پاس کافی آگے ہیں، تو اسے تو ہم کہیں گے مطلع. اب مطلع کے بعد میں آنے والا شعر ہے آج وہ اوروں کے ہم نوا، جو برسوں ہمارے ٹکڑوں پہ بلے. اب یہ والا جو مصرع ہے اس مصرے میں کہیں کوئی قافیہ ردیف نہیں دیا گیا. اس مصرے میں دیکھا جائے تو پلے یہ مطلب کہ قافیہ دیا گیا ہے، تو اس کو گرامر کی روح سے کہیں گے حسن مطلع. اس مطلع کے بعد میں آنے والا جو شعر ہوتا ہے اسے حسن مطلع کہیں گے. جیسے کہ اگر ہمارے پاس یہ 3 شعر آگے تھے، مطلع ثانی مطلع ثالث، اس کے بعد کوئی شعر ایسا آ جاتا جس کے پہلے مصرے میں قافیہ ردیف نہ ہوتا اور دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف ہوتا، تو اسے ہم نے حسن مطلع کہنا تھا. اسے مطلع کوئی اور مطلع کا نام نہیں دے سکتے تھے. یہ تھا ہمارا مطلع کا ٹاپک. مطلع کے بعد ہم بات کرتے ہیں مقطع کی. یہ مقطع عربی زبان کا لفظ قطع سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتے ہیں کاٹنا، ختم کرنا یا غروب ہونے کی جگہ، جہاں کسی غزل یا قصیدے کا اختتام ہوتا ہے. اور گرامر کی روح سے قواعد میں اسے اسم ظرف مکان کہا جاتا ہے. اب اس کی تعریف کیا ہوگی؟
غزل یا قصیدے کے آخری شعر، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے ہم مقطع کہیں گے۔ اگر ایسا ہوتا، بعض غزلیں ایسی ہوتی ہیں جس کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو اسے ہم غزل کا مقطع نہیں کہیں گے، اسے غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آخری شعر سے قبل سیکنڈ لاسٹ شعر میں جو شاعر ہے وہ اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے، تو ایسی غزل میں بھی مقطع نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ شرط یہ رکھی ہے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ تو یہ چند اشعار دیکھیے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اب نیکسٹ شعر دیکھیے، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مصب عشق اختیار کیا۔ اب میر تک ہی میر نے یہاں اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اب نیکسٹ شعر ہے، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر ہے، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ تو اس میں یہ لاسٹ پہ جو شاعر نے اپنے تخلص استعمال کیے ہیں تو اسے ہم مقطع کہیں گے۔ اور ایک بات اور ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے سال اول اور سال دوم کے سلیبس میں وہ شعر نہیں آتا، لیکن اس بات کا جاننا ضروری ہے وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ پوری کی پوری غزل کی جان ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا شعری اصطلاحات جو آج آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ وقت میں۔ اللہ حافظ۔